شروع مہربان اور نہایتی رحم کرنے والا تمام حضرات درود پاک پڑھیے بھائی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں کسی نے پنجابی زبان میں بڑا خوبصورت نعتیہ کلام جو ہے وہ پڑھا ہے۔ عرض کرنا ہے جتھے میرے حضور دے قدم لگے صلی اللہ آواز صلی اللہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو۔ کہتے جہاں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگ گئے وہ زمین جیسی کوئی زمین، جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو کہ جس دیا قسمہ عرش تے رب کھاوے اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو کہ جیڑی میرے حضور دا منہ چومے۔ کہتا جو عورت میرے پیارے نبی علیہ السلام کے چہرے پہ بار بار بوسے دیتی ہے نا، کہتا جتنے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو جس دیا قسمہ عرش کے رب کھاوے اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو کہ جیڑی میرے حضور دا منہ چومے اس نا ورگی کوئی ماں نہیں ہو۔ چلو چلیے جالیاں ہیٹھ بھئی وہ بھی چھا ورگی کوئی چھا نہیں۔ عرض کیا ہے کہ وہ لاکھوں سلام اس آقا پر صلی اللہ وہ لاکھوں سلام اس آقا پر جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ اس محسن عالم نے دنیا میں کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، نئی راہیں دی، نئی موڑ دیے۔ مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ کے باہر ایک آدمی پریشان کر رہا ہے، بھوکا پیاسا، ایک ہفتہ ہو گیا دھکے کھاتا پھر رہا ہے، لوگوں سے پوچھتا کرتا ہے کہ میں یہاں جانور بیچنے آیا تھا، میں نے اپنے جانور بھی بیچ دیے لیکن جس کو بیچے میرے پیسے نہیں دیتا، کوئی ہے مکے میں جو میرے پیسے دلوا دے؟ کوئی ایسا ہے جو میرے پیسے دلوا دے؟ میرے ساتھ ٹھگی ہو گئی، بےایمانی ہو گئی۔ میں تو گاؤں سے اونٹ لایا تھا مکے کی منڈی میں بیچنے کے لیے، اونٹ بک تو گئے، پیسے ہاتھ نہیں آئے۔ جب جس خریدار کے گھر جاتا ہوں صبح کہتا ہے شام کو دوں گا، شام کو کہتا ہے کل کو دوں گا، کل کو کہتا ہے کہ ہفتے کو دوں گا، تو میں تو پریشان ہو گیا، دکھی ہو گیا۔ وہ بھائی کوئی رستہ بتاؤ، کوئی ہے مکے میں جو میرے پیسے دلوا دے؟ تو کسی نے کہا ہاں یہ جو بیت اللہ ہے جس کا طواف ہوتا ہے، اس کے جو برآمدے اس میں ایک طرف سارے چودھری بیٹھتے ہیں مکے کے۔ کون سے چودھری؟ اسلام کا دشمن نمبر 1 ابو جہل، عتبہ، ولید، عبداللہ بن جدعان، امیہ، ابو لہب، اس کے بیٹے
جناب یہ بیت اللہ میں جاؤ گے اندر تو اس طرف سارے چودھری سارا دن بیٹھتے ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، مکے کی ریاست کے مالک ہیں، بڑے دولے کے مالک ہیں، لوگوں سے خرید فروخت یہی کرتے ہیں، فیصلے یہی کرتے ہیں، پنچایتیں انہی کی چلتی ہیں یہاں پر. ان کے پاس جاؤ وہ تمہارے پیسے دلواتے ہیں. اس بدو کو تھوڑا آسرا ہوا، وہ گیا چل کے وہاں، تو اس نے جا کے جب وہاں ان سے بات کی تو امیہ سامنے بیٹھا ہوا تھا. اسلام کا بدترین دشمن ہے امیہ سامنے بیٹھا ہوا تھا. اس بندے نے جا کے کہا کہ میں فلاں قبیلے کا رہنے والا ہوں، پچھلے ہفتے آیا تھا، میں نے اپنے اونٹ بیچے، میرے اونٹوں کے پیسے مار لیے، وہ میرے پیسے دیتا نہیں. امیہ اور ابو لہب وہاں موجود تھے، عتبہ موجود تھا، یہ 3-4 لوگ موجود تھے. انہوں نے پوچھا اچھا کیونکہ تھے تو دلال نا، تھے تو دلال ہی، کہنے کو وہاں کے چودھری تھے. تو ان کو آس جگی کہ اس کے پیسے دلوائیں گے، کچھ اپنا مال بھی بنے گا بیچ میں. جیسے آج کل ہوتے ہیں بہت سارے کہ مرے ہوئے پیسے نکلوا لو، تمہارا بھی فائدہ ہو جائے، ہمارا بھی ہو جائے. تو یہ نسل بھی پرانی چلی آ رہی ہے. تو ان کو لگا کہ ہاں اس کے مرے ہوئے پیسے نکلوا دیں گے، کچھ ہمارا بھی فائدہ ہو جائے گا. اب انہوں نے اسے پوچھا اچھا جلدی بتاؤ تو صحیح، وہ اونٹ خریدے کس نے، پیسے مارے کس نے؟ اچھا جب اس نے کہا کہ وہ اونٹوں کا خریدار ابو جہل ہے، مکے کا گورنر ہے، مکے کا سب سے بڑا چودھری ہے، تو امیہ نے جب ابو جہل کا نام سنا نا تو زور زور سے ہنسنے لگا، کہتا اچھا کیا ابو جہل نے پیسے مار رکھے، کوئی بات نہیں بیٹھو، ہم تجھے راستہ بتاتے ہیں کیسے نکلیں گے پیسے. اب وہ بندہ بڑا حیران ہے کہ یہ بندہ میرا مذاق بھی اڑا رہا ہے اور یہ بھی کہتا ہے. تو اچانک امیہ کے دل میں شرارت آئی، اس نے بیت اللہ کی طرف اشارہ کیا. اس نے بیت اللہ شریف کی طرف اشارہ کیا اور بیت اللہ کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے. پیارے پیغمبر علیہ السلام وہیں بیت اللہ سے ٹیک لگا کے اپنی تسبیحات کیا کرتے تھے. تو اس نے اشارہ کیا کہ اللہ کا وہ دیکھ رہے ہو سفید کپڑوں میں؟ اس بندے نے کہا ہاں. کہتا ان کے پاس چلا جا، وہ تیرے پیسے دلوا دیں. سنو مسلمانوں، رسول اللہ کے بدترین دشمن امیہ کا بھی ایمان ہے کہ جس کو میں پتہ بتانے لگا ہوں اگر اس در پر کوئی چلا جائے تو خالی واپس آ نہیں سکتا ہے. اب اس نے پتہ کیوں بتایا نبی علیہ السلام کا؟ اس نے اس لیے نہیں بتایا کہ اس کے پیسے مل جائیں، اس نے اس لیے یہ پتہ بتایا کہ ابو جہل نبی علیہ السلام کو حملہ کرنا چاہتا ہے. نبی علیہ السلام پر کئی دفعہ بہت کوشش کر چکا نعوذ باللہ ہلاک کرنے کی. تو یہ بندہ جائے گا نبی علیہ السلام کے پاس، اللہ کے نبی سے یہ اپنی فریاد رکھے گا، وہ دربار رسول ہے، وہاں فریاد کا جواب دیا جاتا ہے. یہ جو فریاد کرے گا رسول اللہ ابو جہل کو جا کے پوچھیں گے اور پھر اس بہانے سے لڑائی ہو جائے گی، پھر ہم اس لڑائی کا تماشا دیں گے. وہ بندہ گیا نبی علیہ السلام کے پاس. آپ کو شاید پتہ نہیں ہوگا، آپ کو ویسے یہ تو پتا ہے کہ پاجامہ ٹکنوں سے اگر اونچا ہو جائے تو نماز ہاں جی پتا ہے نہیں، مجھ سے زیادہ لمبی ہو جائے تو مکروہ. ارے پتا ہے کہ نہیں بھائی؟ اور بریانی کے بعد اگر میٹھا زردہ نہ ہو تو کھانا، ایسی باتیں تو پتا ہوگی ساری. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پتا نہیں ہوگی، پیارے پیغمبر علیہ السلام کا کردار نہیں پتا ہوگا. وہ بندہ گیا اور آپ کو یہ بات پتا ہی نہیں. مفسرین نے لکھا ہے
उस बंदे को नबी अलैहिस्सलाम का नाम नहीं पता था। और सुनो मुसलमानों, मक्के में भी मदीने में भी जो लोग नबी अलैहिस्सलाम से पहली दफा मिलते थे और रसूलुल्लाह का नाम नहीं जानते थे, जिनको ये पता नहीं होता था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम क्या है, वो रसूलुल्लाह को देख के एक नाम अपने पास से रख लिया करते थे। हमने भी जैसे आज एक नाम रखा है यहाँ, वो अपने पास से एक नाम रख लिया करते थे। और आपको पता क्या नाम रखते थे नबी अलैहिस्सलाम का? प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम का क्या नाम रखते थे? उम्मे माबद की झोपड़ी में जब नबी अलैहिस्सलाम गए, उम्मे माबद नबी अलैहिस्सलाम का नाम पूछना बोल गए। नबी अलैहिस्सलाम वहां 2 घंटे तक तकरीबन रुके। उसकी बकरियों में दूध इतना आया, घर के सारे बर्तन भर गए, उसने भी पिया, बच्चों ने भी पिया, नबी अलैहिस्सलाम के साथियों ने भी पिया। लेकिन जब आप वहां से वापस आ गए, उसको नाम पूछना याद नहीं रहा। अब माबद जब शाम को घर आया, उसने उम्मे माबद से पूछा, आज घर बदला सा है, आज घर में रौनक है, आज घर में रोशनी है, आज घर में अजीब सी खुशबुएं महक रही है। उम्मे माबद कौन आया था? कहने लगी नाम तो नहीं पता, लेकिन चेहरे से कहती हूँ कि जो आया था वो मुबारक आया। तो जो लोग नबी अलैहिस्सलाम को जिन्होंने पहले नहीं देखा होता था, वो नबी अलैहिस्सलाम का एक नाम रखते थे, क्या? प्यारी सूरत वाले, सोनी सूरत वाले, नूरानी चेहरे वाले। तो ये बंदा जब गया बैतुल्लाह के पास, नबी अलैहिस्सलाम पेड़ लगा के बैठे, ये भूखा है, प्यासा है और मार हर वक्त का मारा हुआ है। ये नबी अलैहिस्सलाम के पास जब करीब पहुंचा, इसने इतनी प्यारी सूरत देखी, नबी अलैहिस्सलाम से अभी सलाम दुआ भी नहीं हुई। वो कहता है कि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहिए नबी अलैहिस्सलाम ने 2 सवाल किए, इसकी आंखों से आंसू आ गए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम मुझे परेशान मुसाफिर लगते हो और भूखे भी लगते हो। 1 हफ्ते से परेशान था, आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा, हाँ प्यारी सूरत वाले, मैं तो परेशान मुसाफिर भी हूँ, भूखा भी हूँ। फिर प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ये नहीं पूछा परेशानी क्या है, नहीं, उसके हाथ पकड़े घर ले गए। घर ले जाकर के नबी अलैहिस्सलाम ने उसको खाना खिलाया, मुंह हाथ धुलवाए, खाना वाना खिलवाया। पीछे उमैया ने अपना जासूस भेज दिया कि जाके देखना अब प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम जो अबू जहल के घर जाएंगे, क्या लड़ाई होगी, अबू जहल क्या बदतमीजी करेगा, हमको आके बताना, ताकि नौजुबिल्लाह हम लुत्फ अंदोज होंगे, फिर उस लड़ाई में शामिल हो जाएंगे। अब प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने पूछा है, नबी अलैहिस्सलाम ने अब उस बंदे से पूछा है, मुंह हाथ धुलवा के खाना खिला के पूछा है, क्या? और मैं आप बताओ तुम्हारी क्या जरूरत है? तो उस बंदे ने कहा कि प्यारी सूरत वाले, एक बंदा है यहाँ, उसको मैंने ऊंट बेचे थे, मेरे पैसे मार गया, पैसे नहीं देता। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा नाम क्या है? कहने लगा अबू जहल है। नबी अलैहिस्सलाम ने जब उसका नाम सुना, उस साहिल का हाथ पकड़ा, उठ के खड़े हो गए, और मैं आज चल, हम दिलवा देते हैं तुझे इससे पैसे देने। ये सुन्नत है नबी अलैहिस्सलाम की, गरीबों का हाथ पकड़ के जाके उनका काम करवाना, मजबूरों का हाथ पकड़ के जाके उनकी जरूरत को पूरी करवाना। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है। अब पहुंच गए नबी अलैहिस्सलाम उसका हाथ पकड़े हुए, अबू जहल का दरवाजा खटखटाया, अंदर से अबू जहल निकला। नबी अलैहिस्सलाम ने देखा, मफहूम बयान कर रहा हूं, फरमाया अच्छा तो हुण गरीबा नाल भी धक्का, अब मजलूमों के साथ भी बेईमानी, अब बदमाशी उरूज पर हो गई है ज्यादा, चल जल्दी चल, पैसे ला, पैसे दे। अबू जहल भीगी हुई बिल्ली की तरह वापस गया, बोला ही कुछ नहीं, अंदर गया, थैली भर के लाया, दिनर दिरहम दिनार की उस बंदे के हाथ में पकड़ाई। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा सुनो, दोबारा किसी गरीब से धक्का ना करना,
جی حضور دوبارہ نہیں کروں گا. اور امیہ کا جاسوس کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے وہاں کہ یہاں تو کہانی پلٹ گئی. اس نے جا کے اپنے چودھریوں کو بتایا اور میاں تمہارا ساتھی تو بلی بلی بن گیا. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے کانپ رہا تھا تو جیسے ان کا ملازم ہو. اب سارے چودھری سیدھے ابو جہل کے گھر, اور تو ہمارا سردار ہے, تو ہمارا بڑا ہے, تو ہمارا گورنر ہے, تو آج پتہ لگا تو نبی علیہ السلام سے ڈر گیا, تو نے پیسے دے دیے. کہتا سن لے, میں نے آج تک جو بھی میں محمد رسول اللہ نے کہا ماننے سے انکار کر دیا, لیکن اب جب وہ غریب کا حق دلوانے آئے تو ان کے اوپر ہوا میں ایک اژدہا بہت بڑا لہرا رہا تھا جو مجھے منہ کھولے ہوئے دیکھ رہا تھا. میرا ایمان یہ تھا کہ آج تم نے اگر محمد کی بات نہ مانی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تجھے زندہ نکل جائے گا. کہتا میں نے اپنی جان بچائی ہے اور تو کیا کیا. ایک بندہ چکی پیس رہا ہے, چکی, اور رو رہا ہے. چکی بھی پیس رہا ہے, رو بھی رہا ہے. سب لوگ گزرتے ہیں سڑک سے, کیا ہوا بھائی کیوں روتا ہے؟ کوئی پوچھتا ہے, چلا جاتا ہے. نبی علیہ السلام بھی گزرے, دیکھا ایک بندہ چکی پیس رہا, رو رہا ہے. پوچھا بھائی کیا بات ہے, کیوں روتا ہے, کیوں رو رہا ہے, کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگا جی میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے مالک نے یہ سارا آٹا ساری رات پیسنے کے لیے دیا, گیہوں, اس لیے روتا ہوں کہ مجھے بخار چڑھا ہوا ہے, جسم میں ہمت نہیں ہے. فرمایا مت پیسو. کیا نہیں پیسوں گا تو صبح کو مجھے درے مارے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم تمہاری مدد کریں گے, ہم مدد کریں گے تمہاری. اب کیا مدد فرمائی؟ نبی علیہ السلام وہاں سے چلے گئے. وہ جو بندہ ہے نا پٹو, اس کے دل میں خیال آ رہا ہے کہ اچھا بہت سارے لوگ آتے پوچھ کے چلے جاتے, ابھی سوچ ہی رہا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام پھر تشریف لے آئے, ایک ہاتھ میں کھجوریں, ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ, اسے بٹھایا, کھجوریں کھلائی, دودھ پلایا, بستر پڑا تھا اس کا, فرمایا لیٹ جا. کہنے لگے سونی صورت والے یہ چکی کون چلائے گا؟ فرمایا تو اس کی پرواہ نہ کر, تو آرام سے سو جا, تیری جگہ چکی میں چلا دوں گا. ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 3 دن تک چکی چلائی. نبی علیہ السلام نے جب وہاں سے چلنے لگے, اس نے پوچھا آپ ہیں کون, اتنی پیاری صورت والے آپ ہیں کون؟ تو نبی علیہ السلام کو جب اس نے پوچھا تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں. کہنے لگا ہاں میرا چودھری بھی آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے, اس کے یار بھی آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں, لیکن ان باتوں میں ایک بات وہ سچی کہتے ہیں. وہ کون سی بات سچی کہتے ہیں؟ ارے وہ لوگوں کو روکتے ہیں, بار بار کہتے ہیں کہ ان سے ملنا نہیں, ان کو دیکھنا نہیں. اگر کوئی ان سے مل لیتا ہے, اگر کوئی ان کو دیکھ لیتا ہے, پھر وہ انہی کا ہو جاتا ہے. صلی اللہ اور اگر کوئی ان کو مل لیتا ہے, ان کو دیکھ لیتا ہے, تو پھر انہی کا ہو جاتا ہے. کہنے لگا بس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب تو آپ کو میں نے دیکھ بھی لیا, جان بھی لیا, اب جان جاتی ہے چلی جائے, میں تو آپ کی غلامی اختیار کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں. اور یہ وہ ذات ہے جس کے غلام ہم بننا اپنے لیے عزت کی بات سمجھے, جن کو دنیا مؤذن رسول سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے. پیارے پیغمبر علیہ السلام, نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں ہیں. سنو نبی علیہ السلام کی کیا مزاج ہے, نبی علیہ السلام کی کیا جرتیں ہیں, نبی علیہ السلام کا کیا یقین ہے. وہ بیت اللہ میں گئے, عثمان بن طلحہ کو کہا کہ بیت اللہ کی چابی دو رکعت نماز پڑھنی ہے, کیونکہ ہجرت کے دن آ گئے تھے. عثمان بن طلحہ کو تو یہ بات نہیں پتا تھی کہ ہجرت پہ جا رہے, لیکن چابی اسی کے پاس تھی. کعبے کا چابی بردار وہ تھا. رسول اللہ نے کہا چابی دے دے, تو نعوذ باللہ آگے سے بڑی تلخ بات کہی. انہوں نے تلخ بات کہی. کیا کہنے لگے؟ نعوذ باللہ کہنے لگے کہ اگر قبیلہ قریش کا کوئی بچہ بھی آ جائے
اس کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھول دوں گا، آپ کے لیے نہیں کھول سکتا۔ سنو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا کیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنا سیدھا ہاتھ اٹھایا، عثمان بن طلحہ کے کندھے پہ تھپکی ماری، تھپکی ماری اس کے کندھے پر، اور کیا فرمایا؟ اور فرمایا ابن طلحہ یاد رکھنا ایک وقت آئے گا یہ چابی ہم نے تیرے سے لے لینی ہے۔ بہادر آدمی کون ہوتا ہے؟ جو بدترین حالات میں غصے میں نہیں آتا۔ بہادر آدمی کون ہوتا ہے؟ جو بدترین حالات میں گالی نہیں دیتا۔ بہادر آدمی کون ہوتا ہے؟ جو دوسرے کی بات کا جواب اسی وقت نہیں دیتا۔ دنیا میں برادریاں دو ہی ہیں جی حضرت، برادریاں دنیا میں دو ہی ہیں۔ کون کون سی؟ چاہے مسلمان ہو چاہے پوری دنیا کے غیر مسلم بھائی ہو، برادریاں دنیا میں دو ہی ہیں۔ ایک واقعہ یاد آیا، پہلے وہ آپ کو سنا دوں پھر اس بات کو پوری کروں گا۔ ایک بادشاہ میں، پرانے دور میں بادشاہوں کے وقت میں فیصلے بھی بادشاہ ہی کیا کرتے تھے، تو ایک بادشاہ کے دربار میں ایک قیدی لایا گیا جو پڑھا لکھا تھا بہت، اس سے کسی کا قتل ہو گیا تھا۔ گواہیاں لی تو پتہ لگا کہ واقعی اس نے قتل کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو سزا قتل کی دے دو، اس کو پھانسی لگا دو۔ تو بادشاہ کا جو وزیر تھا اس نے بادشاہ کے کان میں کہا حضور یہ پڑھا لکھا ہے، بہت بڑی ڈگری ہے۔ اس دور میں ہر بندہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا تھا کہ حضور یہ تو بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے، پھانسی دینے کی بجائے جیل میں رکھ لیتے ہیں، کبھی کوئی مشورہ کرنا پڑ جاتا ہے، کوئی ترجمہ کروانا پڑ جائے گا، کوئی بات پوچھنی ہوگی تو اپنے کام آئے گا۔ اب بادشاہ کو وزیر کی بات اچھی لگی، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے اس کو جیل میں رکھو۔ ابھی اس کو جیل میں رکھو، چند دن گزرے تھے کہ ادھر سے کچھ گھوڑے بیچنے والے بادشاہ کے پاس آئے، گھوڑے خرید لو۔ تو بادشاہ کے وزیر نے کہا حضرت وہ جو سیانہ بندہ جیل میں رکھا ہے اس کو بلاؤ، یہ تو گھوڑے بہت قیمتی ہیں، بڑے پیسے مانگ رہا ہے۔ اب یہ بندہ آیا، اس نے دونوں گھوڑے چیک کیے تو بادشاہ کو کہا کہ جناب ایک گھوڑا تو نسلی ہے، ایک گھوڑا جو ہے نسلی نہیں ہے۔ اب بادشاہ نے ذرا غصے سے گھوڑے والے کو پوچھا، کاروباری کو کہتے جناب یہ بالکل ٹھیک کہتا ہے، ایک گھوڑا اصلی ہے، یہ گھوڑی کا ہی دودھ پیتا رہا، دوسرے کی پیدائش کے وقت ماں مر گئی تھی، اس کو کھوتی کا دودھ پلاتے رہے ہیں۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا اس قیدی کے اس تجربے سے، تو اس نے کیا حکم جاری کیا حضرت؟ کہنے لگا جو روٹی ہم کھاتے ہیں روز شاہی نان، کہتا آج سے خان سامہ کو بول دو کہ ایک شاہی نان روزانہ اس قیدی کو بھی۔ اب قیدی نے بھی تھینک یو کیا کہ چلو قید کھانے کی خراب روٹی سے جان بچی۔ اب روز اس میں، اب بادشاہوں کے نان میں تو طرح طرح کے کاجو بادام پستے گوشت بریانی پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا۔ اب وہ قیدی بھی خوش ہوا تو وہ چلا گیا واپس۔ چند دن کے بعد ایک بندہ ہیرے بیچنے آ گیا تو بادشاہ کو یاد آ گیا، کہنے لگا اس کو بلاؤ ہماری جیل میں جو سیانہ بندہ ہے۔ اب اس سیانے بندے کو بلایا، اس نے ہیرے چیک کیے سارے، ہیرے والا کئی کروڑ مانگ رہا تھا۔ اس نے بادشاہ کو کہا حضور یہ تو سارے کے سارے شیشے تراشے ہوئے ہیں بڑی محنت سے۔ اب بادشاہ نے تلوار نکال کے جوہری کے گردن میں رکھی، جب کہیں جناب جان کی امان دیجئے، یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے، چلا اچھا جا بھاگ جا، دوبارہ دھوکہ کرنے نہ آنا۔ اب بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس نے دوبارہ اپنے خان سما کو بلایا، کہنے لگا یہ جو ہمارا قیدی ہے نا خاص، اب اس کے روزانہ 2 نان کر دو۔ اب جب اس نے کہا نا 2 نان کر دو، یہ جب قیدی واپس نکلا نا دربار میں سے تو یہ آہستہ آہستہ کہنے لگا یہ بادشاہ بھی نکلی ہے، یہ بھی اصلی نہیں ہے، کہتا یہ بھی نکلی ہے۔ اب وہ آپ کو پتہ ہی ہے مخبر پہ ہر جگہ ہے جی انتہا ہوتی ہے۔ بادشاہوں کے تو ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹی رپورٹ فٹافٹ پہنچتی ہے، منٹوں منٹی۔
اب وہ فوراً سپاہیوں نے ابھی جو قید خانے میں نہیں پہنچا، سپاہیوں نے سیدھا بادشاہ کے کان میں کہ حضور آپ تو زیادہ نوازی کر رہے ہیں اس پر، آپ تو اس پہ محبت نچھاور کر رہے ہو، لیکن یہ دیکھو اس نے تو آپ کی ذات پہ سوال کر دیا، یہ تو بہت بادشاہی نکلی ہے۔ بادشاہ کہتا اچھا پکڑ کے لاؤ واپس۔ جب واپس پکڑ کے لائے، بادشاہ نے اسے کہا تو نے یہ بات کہی ہے؟ اب تھا تو پڑھا لکھا آدمی، کہنے لگا ہاں جی حضور میں نے یہ بات کہی ہے۔ بادشاہ نے جلاد کو بلایا، کہتا اس کی گردن اتارو۔ جب وہ گردن اتارنے لگے نا تو جو وزیر تھا بادشاہ کا وہ ایک بار پھر بیچ میں آ گیا۔ پنجابی کہندے بولڑی ماں کو بولڑی کہندے جناب ایک باری بڑی نو بھی پوچھ لو جا کے، بھئی ایک دفعہ بڑی رانی صاحبہ کو بھی پوچھ لو کہ یہ الزام لگا رہا ہے۔ وزیر نے بادشاہ کو کہا بھی بڑا قیمتی آدمی ضائع ہو جائے گا۔ اب بادشاہ جوش میں تھا، کہنے لگا اچھا جلاد کو کہنے لگا رکو ہم ابھی اپنی اماں سے پوچھ کے آتے۔ وہ بڑی مہارانی کے پاس جو ملکہ ہوگی بادشاہ کی، بڑے بادشاہ کی بیوی اس کی ماں، اس کے کمرے میں پہنچ گیا۔ اب غصے میں جا کے لال قلعہ، اماں یہ بتاؤ ہم کس کی اولاد ہے؟ وہ تھی تو آخر بادشاہ کی بیوی، تو اس نے ذرا دبکا کے کہا یہاں بیٹھو نیچے پیروں میں بیٹھ۔ جب یہ بیٹھ گیا پیروں میں، کہنے سن اگر تجھے شوق ہے کہ تو کس کی اولاد ہے؟ کہنے لگی میں اور اس ملک کا جو بادشاہ تھا ہمیں اللہ نے اولاد دی نہیں، ہم پریشان تھے کہ ہمارا خاندان کیسے آگے چلے گا، یہ سلطنت ٹوٹ جائے گی، بغاوت پھیل جائے گی، ہمارے گھر میں جو خانسامہ ہے تو اس کی اولاد ہے، اس کی بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوا، ہم نے اس سے لے کے تجھ کو پالا۔ بادشاہ نے وہی شمشیر رکھ دی، سیدھا اس سرانے کے پاس، کہنے لگا سچی سچی بتا تو نے مجھے پہچانا کیسے ہے؟ پہچانا کیسے تو نے بھائی؟ کہنے لگا بادشاہ حضور اگر تو آپ خاندانی ہوتے نا، اگر آپ کسی واقعی بڑے آدمی کے بچے ہوتے، آپ کوئی رئیس زادے ہوتے، جس دن پہلا صحیح مشورہ دیا تھا مجھے قید سے نکال کے وزارت دیتے، دوسرا مشورہ دیا تھا تو مجھے جاگیر دیتے، کیونکہ ہو خانسامہ کے علاوہ روکتے ہیں بڑھاتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ لو جن کو فخر ہے، خان صاحب، چودھری صاحب، انصاری صاحب، پٹھان صاحب، ملک صاحب، قریشی صاحب، میر صاحب، ڈار صاحب، میمن صاحب، پٹیل صاحب، جن کو فخر ہے وہ برادریوں میں فخر نہیں ہوتا، رعیت ملوک نہیں ہوتی، ذات ملوک نہیں ہوتی، رعیت ملوک ہوتی ہے، یعنی برادری اصلیت نہیں ہوتی، جو آپ کام کرتے ہیں وہ آپ کی اصلیت ہے۔ تو برادریاں تو دنیا میں دو ہی ہیں، ایک ایماندار جو لوگ ہیں ان کی برادری ایماندار ہے، اور ایک ٹھگ جو ہیں ان کی برادری ٹھگ ہے۔ تو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کے کندھے پہ ہاتھ مارا، فرمایا ابن طلحہ وقت آئے گا یہ چابی ہم نے لے لینی طرح سے۔ اب نبی علیہ السلام اتنا کہہ کے وہاں سے آ گئے۔ 10 سال بعد، کتنے سال بعد بھائی؟ 10 سال بعد وہ دن آ گیا کہ مکہ المکرمہ میں نبی علیہ السلام فاتح کی حیثیت سے بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ عثمان بن طلحہ کو بلوا لیا، آجا بھائی چابی لیا، چابی لیا، وقت آ گیا۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں ابو جہل، عتبہ، ولید، امیہ روز بیٹھ کے پلاننگ کرتے تھے نا جب کہ نعوذ باللہ محمد علیہ السلام کو ایسے نقصان پہنچائیں گے، کہتے یہ پلاننگ کرتے تھے، مجھے وہ تھپکی یاد آتی تھی کہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا چابی لے لینی ہے ایک دن۔ اعتماد سے ہے، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں، کوئی ہلکی بات نہیں، کوئی ہلکی گفتگو نہیں۔ ارے نبی علیہ السلام نے روایتیں طے کی ہیں، خاندانی بندہ وہ نہیں ہوتا جس کے کپڑوں پہ بل نہ پڑے، خاندانی بندہ وہ نہیں ہوتا جو دوسروں کے کپڑے بدلوانے کی کوشش کرے، خاندانی بندہ وہ بھی نہیں ہوتا جو مہنگی گاڑیوں میں گھومے، خاندانی بندہ وہ بھی نہیں جس نے مہنگی دستار باندھی، مہنگی گھڑی پہنی،
خاندانی بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے سے چھوٹے کے ساتھ عاجزی کے ساتھ ملتا ہے، یہ اس کے خاندانی بندے کی پہچان ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام جب پاور میں آئے مکے میں، عثمان بن طلحہ گھر سے چلے کانپتے ہوئے، پریشان، کیا وقت آ گیا، میں نے تو انکار کر دیا تھا، آج شاید گردن مار دی جائے، چابی تو گئی، اب کون سا کعبہ ہمارے پاس رہے گا۔ نبی علیہ السلام کے سامنے پہنچے، چابی مانگی، چابی لی، بیت اللہ کو کھولا، لات اور عزا کو نکالا، پاک کیا گیا، بیت اللہ میں نفل پڑھے، جب بیت اللہ کے دروازے کو دوبارہ تالا لگایا، عثمان بن طلحہ سامنے کھڑے تھے، نبی علیہ السلام نے اپنے قریب بلایا، فرمایا ابن طلحہ یہ پکڑو چابی، قیامت تک تمہارے گھر میں رہے گی۔ سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول اللہ کی طرف سے چابی نہیں آئی، میری طرف تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب اتنا کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جناب فتح ہونے کے بعد جنہوں نے کل تک چابی دینے سے انکار کیا، نعوذ باللہ بدتمیزی کی، ان کے گھر کوئی قیامت تک کے لیے چابی لوٹا دی۔ فرماتے ایک تانا بھی نہیں مارا، ہم تو اگر کوئی اچھا موٹر سائیکل بھی خرید لینا تو کہتے ذرا پڑوسیوں کے گھر کے آگے 2-4 پٹاخے بجا کے جانا، ان کو پتہ لگ جائے کہ ہم موٹر سائیکل لے آئے۔ نبی علیہ السلام نے حاتم طائی کی بیٹی کو جس دن گرفتار کیا تھا صحابہ نے، اور حاتم طائی وہ بندہ تھا جس سے اللہ راضی تھے، پتا ہے آپ کو یہ بات؟ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ حاتم سے اللہ راضی تھے۔ نبی علیہ السلام سے چند سال پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ حاتم طائی کی بیٹی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی ٹکڑی سے کہیں لڑ پڑی، گرفتار کر لیا، سارے راستے کہتی آ رہی ہے کہ جب میں نبی علیہ السلام کے پاس جاؤں گی نعوذ باللہ ایسے سوال کروں گی کہ نعوذ باللہ نقل کفر نہ بھاشد، کہ ان کو میرا جواب نہیں آئے گا۔ تو نبی علیہ السلام کے جب دربار میں پہنچنے والی تھی، ابھی کچھ دور تھی، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دور سے محسوس کر لیا کہ بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی رحمت والی چادر اتاری۔ کون سی چادر؟ اپنی رحمت والی چادر۔ وہ پتا کون سی چادر بھائی؟ اور بھائی کون سی چادر؟ ابھی بھی نہیں پتا لگا تمہیں؟ جس دن شب معراج تھی، مولانا محب اللہ ندوی صاحب میرے بھائی بیٹھے ہیں، ان کو یاد ہوگا، روایات میں لکھا ہے جس دن شب معراج کی رات تھی، نبی علیہ السلام آرام فرما تھے اور جبریل امین لینے کے لیے آئے، اور بیت اللہ میں براق کو روکا گیا، اور ام ہانی کے کمرے میں نبی علیہ السلام جب اکیلے آرام فرما تھے، اور جب پہنچے جبریل نے دیکھا نبی علیہ السلام سو رہے ہیں، اللہ سے پوچھا یا اللہ تیرے پیغمبر اعظم علیہ السلام سو رہے ہیں، ان کو آواز دوں؟ تو صاحب حق نے کہا تھا خبردار میرے نبی علیہ السلام کو آواز مت دینا۔ پھر جبریل نے پوچھا یا اللہ ہلا دوں؟ فرمایا نہیں، میرے نبی علیہ السلام کو ہاتھ مت لگانا۔ وہ پوچھا الہی کرنا کیا ہے؟ فرمایا چل پیروں کی طرف ہو جا، گھٹنے زمین پر لگا، اپنے ہونٹ نبوت کے تلووں کے ساتھ جوڑ دے تاکہ ان کی ٹھنڈک سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جائے۔ جس چادر کو بوسہ دینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس چادر کو بوسہ دینا جبریل امین اپنے لیے سعادت کی بات سمجھتے ہو، وہ چادر اتاری اور حاتم طائی کی بیٹی آ رہی ہے اور یہ مسلمان نہیں ہے، ایک صحابی کو دی، دوڑ کے جاؤ، بیٹی کا سر ننگا ہے، اس سر کو ڈھک دو۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ دشمن کی بیٹی ہے، چادر آپ کی بڑی عزت والی ہے، اس کو یہیں رکھے، میں اپنی چادر دیتا ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام ناراض ہوئے، فرمایا آج تو کہہ دیا کہ دشمن کی بیٹی ہے، یاد رکھو بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے، خواہ اپنی ہو یا پھر پڑھائی ہو، اس کی آدر سر ڈھکا جائے گا تو محمد الرسول اللہ کی چادر چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی چادر سے جب اس کا سر ڈھکا نا تو اس نے رونا شروع کر دیا، سارے سوال بھول گئی۔ پیارے پیغمبر علیہ
السلام کے پاس آئی, فرمایا حاتم کی بیٹی ہے, تیرے باپ سے رب راضی تھا, وہ سخی تھا, کیا چاہیے؟ سواریاں عطا کی, مال دولت عطا کیا, غنیمت میں سے حصہ دیا. فرمایا جاؤ, لوٹ جاؤ اپنے گھر کی طرف. وہ جب گھر پہنچی, ان کا بھائی بھاگ گیا تھا محل میں سے, اپنے بھائی کو بلایا اور فرمایا ابھی ادھر آ, تو بھاگتا پھرتا ہے, تو یہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ تو ریاست قائم کر رہے ہیں بہت بڑی. ابھی میں ان سے مل کے آئی ہوں, وہ زمین کے بادشاہ نہیں ہیں, وہ مسلمانوں کے نہیں, وہ پوری دنیا کے دلوں کے شہنشاہ بن کے رسول لے کے آئے. عدی بن حاتم طائی کہنے لگا اپنی بہن سے, عدی بن حاتم طائی کہنے لگا اپنی بہن سے کہ بہنا ٹھیک ہے میں مل تو لوں گا, لیکن سنا ہے لوگ ان سے مسجد میں ملتے ہیں, ان کی عبادت گاہ میں, میں ان کو ان کے محل میں ملنا چاہتا ہوں, میں دیکھوں گا ان کا رہن سہن کیسا ہے, ان کا رہن سہن کیسے. تو کہا ٹھیک ہے. عدی بن حاتم طائی جس دن مدینہ المنورہ پہنچے, پوچھئے جا کے علماء سے, نبی علیہ السلام صحابہ کے جرمٹ میں بیٹھے اور ادھر سے عدی بن حاتم طائی آئے, نبی علیہ السلام کو سلام کیا, تو فرمایا عدی یار آجا, تو تیرا انتظار تھا. اب عدی تو کام گئے کہ یہ تو نبی علیہ السلام میرا نام بھی جانتے. ایک گزارش کروں گا, مولانا محب اللہ ندوی صاحب ہمارے بھائی ہیں, اللہ نے ان کو بڑی عزت عطا فرما دی پورے ملک میں, ان کے ذریعے پورے ملک کے مسلمانوں کو ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں اس جلسے کے ذریعے. ایک بات بتاؤ, بڑھیا مولوی کون سا ہے کون سا نہیں, یہ زیادہ اچھی طرح مولوی بتا سکتے ہیں کہ کوئی ٹریکٹر ٹھیک کرنے والا بتا سکتا ہے بھائی؟ مولوی بتا سکتے ہیں. ایک اچھا پارلیمنٹین کون ہے پارلیمنٹ کے اندر؟ یہ ممبر پارلیمنٹ ہی زیادہ بتا سکتا ہے کہ کوئی کیلے کی ریڑھی پہ جو بندہ کھڑا وہ بتا دے گا بھائی, ممبر پارلیمنٹ ہی بتائے. ایک کمپیوٹر میں ہارڈ ڈسک کی پرابلم آ گئی, سافٹ ویئر کی پرابلم آ گئی, اس کو وہی بندہ ٹھیک کرے گا کہ ٹوٹا کمپنی میں جو انجن ٹھیک کرے وہ کرتے ہیں کہ بھائی. جی تو نبی علیہ السلام جو ہیں ان کی عظمت کیا ہے, ایک نبی کی کیا عظمت ہوتی ہے, وہ صرف ایک نبی بتا سکتا ہے یا پھر اللہ بتا سکتا ہے, اس کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں بتا سکتا. یہ ان کو سمجھا رہا ہوں میں جو نعوذ باللہ بحث کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کے پاس علم غیب تھا کہ نہیں تھا. اور میرے بھائی ہر بندے کا ایک دائرہ ہوتا ہے. کیا جی؟ ہر بندے کا ایک دائرہ ہوتا ہے, ایک کوتوال ہوتا ہے اس کا ایک علاقہ ہوتا ہے, ایک ایس پی صاحب ہوتے ہیں ان کا بھی ایک ڈی سی صاحب ہوتے ہیں ان کا بھی ایک, تو اپنے علاقے میں ہی کام کرتے ہیں کہ علاقے سے باہر بھی. مطلب یہ کہ ہر بندے کی ایک حیثیت ہوتی ہے. حالت یہ ہے ہماری قوم کی جن کو استنجا کرنا صحیح طرح نہیں آتا, وہ اس بات پر نعوذ باللہ بحث کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو علم غیب تھا کہ نہیں تھا. اپنی اوقات سے فاضل بات کرنی نہیں چاہیے. دل کی تختی پہ لکھ لو, کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان میں دخل اندازی کرو گے ایمان سے چلے جاؤ گے. اپنی حدود کا تعین رکھو. دنیا بے لگام تھی, جس کا دل چاہتا تھا قتل کر دیتا تھا, جس کا دل چاہتا تھا زنا کرتا تھا, جس کا دل چاہتا تھا ڈاکہ مارتا تھا, جس کا دل چاہتا تھا چوری کرتا تھا, جس کا دل چاہتا تھا فصلیں اجاڑ دیتا تھا. ان کو حدود عطا کی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آج کل کے مولوی بتا دیں گے ارے نبی کی عزت نبی بتا سکتا ہے, اور محمد رسول اللہ کا مقام نبی بھی نہیں صرف میرا اللہ بتا سکتا ہے. اور اس نے کہہ دیا رب کریم نے قرآن پاک میں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ, اگر مجھ سے محبت کا اعلان کرتے ہو تو پہلے میرے نبی کے ساتھ محبت کا اعلان کر دو. اگر اس کی اطاعت کرتے ہو تو یہ دل کی تختی پہ لکھو اس بات کو. ہماری یہ حیثیت نہیں,
نبی علیہ السلام کو کب کیا چاہیے تھا؟ اللہ نے اپنے نبی کے لیے خزانے کھول رکھے. ابھی بن حاتم تائی آئے, نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی آ جا, کام گئے, ہاتھ پکڑا, فرمایا تیرے سے یہاں بات نہیں ہوگی, گھر چل کے تیرے ساتھ بات کریں گے. وہ تو اپنی بہن کو کہہ کے آئے تھے گھر دیکھنا, نبی علیہ السلام کو تو نہیں کہا کہ گھر دیکھنا. حضرت یاد ہے جنگ بدر کی رات کو نبی علیہ السلام نکلے ٹہلنے کے لیے, ہاتھ میں چھڑی تھی اور ایک جگہ رکھی, فرمایا ابو جہل نے یہاں ہلاک ہونا ہے, چند قدم چلے پھر رکھی, فرمایا یہاں امیہ, پھر چند قدم چلے پھر یہاں رکھی, فرمایا یہاں عتبہ. ارے نبی کی کیا مقام ہے, نبی علیہ السلام نے, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو کیا دیا کیا نہیں دیا یہ اللہ جانتا ہے. ہمارا کام رسول اللہ کی اطاعت کرنا ہے, اندازے لگانا نہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام ابھی کو گھر لے گئے, گھر دیکھا اس نے کیا ہے, ایک کمرہ ہے, 2 حصے کر رکھے, چٹائی بچھی ہوئی ہے, کھجور کی چھت ہے, کھجور کی دیواریں, کھجور کا تکیہ, کھجور کا بستر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں پیش کی اور دودھ پلایا, چند باتیں ہوئی اور فرمایا ادھی ملاقات کا وقت ختم ہو گیا, آپ جائیے. فرمایا یا رسول اللہ, نبی علیہ السلام کو کہا کہ پیاری صورت والے ایک بات کہتے ہیں آپ کے مخالف کہ جو نبی کو دیکھ لے اور جو نبی سے مل لے پھر انہی کا ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا تو واپس جانے کے لیے تھا, اب تا زندگی واپس نہیں جانے والا, اب جانے والا نہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں مسجد نبی میں, اتنے میں ایک عورت سامنے مسجد نبی کے دروازے پہ آئی, کوئی قیمتی کپڑے نہیں پہنے ہوئے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ممبر سے اترے, سیدھا پہنچے, اماں جی السلام علیکم. اماں نے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا بیٹا کیا حال ہے؟ نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو, مدتوں بعد کسی نے اس طرح پکارا ہے. اماں ٹھیک ہوں, آپ بہت دنوں بعد آئی, اپنی رحمت والی چادر بچھائی, تمام صحابہ کو بلا رہے ہیں آوازیں دے کے, جلدی آؤ, انتظامات کرو ناشتے کے. یا رسول اللہ یہ بوڑھیا کون ہے, کپڑے بھی قیمتی نہیں, لباس بھی کوئی بڑا نہیں, چہرے سے بھی کوئی بہت شاہی خاندان کی لگتی نہیں. فرمایا نہیں تم جانتے نہیں, یہ میری ماں, میری رضائی ماں دائی حلیمہ ہے. یہ محمد رسول اللہ نے ہم کو سبق دیا کہ جب مائیں گھر آ جائیں کسی بیٹے کے تو پھر بیٹے کھڑے ہو کے اپنی ماں کا احترام کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کی دودھ شریف بہن سیدنا شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچی, نبی علیہ السلام سے ملنے, اور شیما بوڑھی ہو گئی, میرے گھر میں رہ, میں خادم لگا دوں گا, ساتھ میں اور گھر لے لیتا ہوں, مدینہ منورہ کے دن ہے. نہیں یا رسول اللہ میں نے قبیلے واپس جانا. اچھا, صحابہ کو بلایا, بلال کو کہا اونٹ تیار کرو, اس میں ساری کھجوریں لا دو, شہد منگواؤ, کپڑے منگواؤ, ضروری سازو سامان منگواؤ, بچوں کے کپڑے منگواؤ. یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا میری بہن گھر آئی ہے. کیوں؟ یہ دلی والوں کو بتانا تھا کہ جب بہنیں گھر آ جائیں تو بیویوں سے ڈر کے مارے ان کو خالی ہاتھ واپس نہ بھیج دینا, ان کو نہ خالی ہاتھ واپس دے دینا. نبی علیہ السلام کی بہن آئی ہے تو نبی علیہ السلام نے ساز و سامان سے لاش کے جانور ساتھ میں روانہ کیے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنتیں اتنی زبردست ہے کہ آپ نبی علیہ السلام آپ کو لوگ جا کے کہتے, علماء کہتے, جماعت والے کہتے, سنی جماعت والے کہتے ہیں آؤ رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے, آؤ جی آج کریں گے کل کریں گے. سیدنا جابر سے پوچھو, نبی علیہ السلام ایک جگہ جنگل کے پاس پہنچے, رفع حاجت کی کوئی ترتیب نہیں بن گئی, کوئی آگ نہیں ہے. فرمایا جابر یہ جا کے ان جھاڑیوں کو کہو کہ محمد رسول اللہ کے لیے پردہ کرے. اور سنو, سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے ان جھاڑیوں کو جا کے کہا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے لیے پردہ کرے. فرماتے کہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے تمام جھاڑیاں نبی علیہ السلام کے چاروں طرف جھنڈ بنا کے کھڑی ہو گئی, جن میں نبی علیہ السلام چھپ گئے. جھاڑیوں کو سمجھ آتا ہے کہ محمد رسول اللہ کی اطاعت کرنی, ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ محمد رسول اللہ کی اطاعت کرنی. آپ دین کو کیا سمجھتے ہیں بھائی, دین کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جلسے کو بھی آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ بس ایک ضابطہ, ایک رسم ہے جو نبھانی, کچھ دن ہے بس, ایک روایت ہے جو چلائی ہے بس,
یہی سمجھتے ہیں آپ. دیکھو کربلا کا میدان ہے, یہ بندہ پانی بانٹ رہا, اور دیکھو اتنی گرمی پڑ رہی ہے کہ بات نہیں سے اس کو بھی آگے لے لے بھائی میرے پاس اس کو یہاں. اتنی گرمی پڑ رہی کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے واقعات نہیں سن رہا کہ یہ ایسا نہ ہو بنا پانی کے جان نکل جائے. یہ ہنسنے کی باتیں نہیں ہیں. آپ نے دین کو سمجھا کیا ہے؟ دو باتیں دین کی سمجھ لیجیے اطمینان سے. جتنی باتیں کروں گا ذمہ داری کے ساتھ کروں گا. دو باتیں دین کی سمجھ لو اطمینان سے. یہ پوری کائنات میں آج اسلام سب سے بڑا مذہب ہے. کیوں بنا؟ نماز پڑھنے سے, آپ کے گھروں میں تراویح کرانے سے, بریانی کی دیگیں اتارنے سے, عقیقے کرنے سے. دنیا کا سب سے بڑا اسلام مذہب آج. کیوں؟ دو باتیں سنیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی. کہیے صلی اللہ درود شریف بار بار پڑھتے رہا کرو, اس کے علاوہ نجات ہے ہی نہیں. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو باتیں دنیا کو آتے ہی کہہ دی. سب سے پہلے ہم سب کی ماں امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئی. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے. غلاموں میں سیدنا بلال, اور بچوں میں جب سارے رشتہ داروں کو بلایا تھا نا, رشتہ داروں کی تعریف بھی تو ضروری ہے. سارے رشتہ داروں کو بلایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, ان کی دعوت کی, بہترین کھانا کھلایا. کیوں بھائی؟ ان کو بتاؤں کہ میں اللہ کا نبی ہوں, میرا ساتھ دو. تو جب کھانا وانا کھا لیا, جب بتایا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, ایک خدا کی عبادت کی دعوت دینے آیا ہوں, تو جنہوں نے کھانا کھایا تھا سب کو سانپ سونپ گیا. سب سے پیچھے ایک بچہ ہے 12-14 سال کا, اس نے اپنی ایڑیاں پنجوں کے بل اٹھائیں, دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے, پیچھے سے نعرہ مارا لبیک یا رسول اللہ, کوئی آپ کے ساتھ ہو یا نہ ہو, یہ علی آپ کا بھائی آپ کے ساتھ ہے. تو یہ جب 3-4 لوگ مسلمان ہوئے نا, انہوں نے بڑا خوبصورت سوال پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا. دل کی تختی پہ لکھ لو, ہمارے غیر مسلم بھائی کبھی پوچھ لینا 2 لفظوں میں اسلام کیا ہے. آپ میں سے کوئی بندہ سمجھا سکتا ہے کہ 2 لفظوں میں اسلام کیا ہے؟ بتا سکتا ہے کوئی؟ دیکھ لو سارے گھوگ پکے مسلمان ہیں, اپنے اپنے مسئلے کو لے کے لٹ ہو جانے کے لیے تیار رہیں. برادری کے باہر شادی نہیں ہونے دیتے, چاہے لڑکا لڑکی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے ہی بڈھے ہو جائیں. آپ کے ساتھ تو نہیں ہوا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ 2 لفظوں میں اسلام کیا ہے. بتاؤ کیا ہے؟ نہیں پتا. کیوں؟ کیونکہ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کبھی نہیں پڑھی. مسئلے پڑھے, فتوے پڑھے, تنقید پڑھی, فروعی مسائل کو پڑھا, ایک دوسرے پر الزام لگائے, ایک دوسرے کو اتارنے کے لیے فتوے لے کے آئے, ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے راستے نکالے, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا نہیں. اور پڑھنا کس نے تھا جی؟ الزام بھی لے لوں اپنے اوپر, پڑھنا کس نے تھا؟ مولویوں نے. کس نے جی؟ اور بولو, اب کوئی بات نہیں, بولو بولو. کس نے پڑھنی تھی سیرت جی؟ ارے زور سے بولو. کس نے؟ مولویوں نے. سیرت کی کتابیں بخاری تو مولوی صاحب نے پڑھنی, ابو داؤد تو مولوی صاحب پڑھیں گے, ابن نسائی تو مولوی صاحب پڑھیں گے, صاحب طبقات تو مولانا صاحب نے پڑھنی ہے. ارے کس نے پڑھنی تھی بھائی؟ اور آپ میں سے جتنے آپ کے پاس مولوی ہیں ان کے پاس پڑھنے پڑھانے کا ٹائم ابھی, اور بولو, وہ سچی بات بولتے کیوں ڈر رہے؟ بولو نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جب میرے پاس پنجاب وقف بورڈ تھا, میں نے کہا مولویوں کی تنخواہیں 25,000 کر دو. دنیا دار کہنے لگے عثمان بھائی 9,000 رہنے دو, 10,000 رہنے دو. تو میرے ایک عزیز تھے ممبر وقف بورڈ میں,
میں کہا میاں تمہاری جوتی بڑی اچھی ہے، کہنے لگا استاد ابھی ایڈیڈاس کی لایا ہوں 22,000 کی۔ اس مجمع میں ایسے ہزاروں لوگ موجود ہیں جن کی جوتیوں کی قیمت مولویوں کی تنخواہوں سے زیادہ ہے۔ اس کا مطلب ان کو جوتیوں کی ضرورت ہے، اماموں کی ضرورت ہے، ان کو جوتیوں کی ضرورت ہے، ان کو اچھے عالم نہیں چاہیے۔ 15,000 دیتے ہیں نا، آ جاؤ میرے دفتر کے باہر بیٹھنا، صرف ہول سیل میں بھرتی کرتے ہیں، مولانا محب اللہ صاحب کے باہر ہی بیٹھنا، بس نام لکھنے لوگوں کو 15,000 دیں، ہوتا گزارا؟ تو جس نے نبی علیہ السلام کی زندگی بتانی ہو، جس نے صبح شام بتانی ہو، دوپہر بتانی ہو، سونا اٹھنا بیٹھنا بتانا ہو، کچھ پتا نہیں کہ ہمارے امام کا روزگار کیا ہوگا، پھر ہم نے بھی سمجھ لیا بھی چلو ٹھیک ہے تم تو 9-10 ہزار پہ ٹکے ہوئے ہو، گھر سے آنے دو 23 گھنٹے کے جو 1,000-1500 آتے ادھر سے بھی تو پھر ادھر سے آنے دو۔ باتیں کرنی ضرور ہے، ہو سکتا ہے دونوں فریقوں کو بری لگ جائیں، لیکن یہ حقیقت ہے جب تک آپ اپنی بیماری کو نہیں پکڑیں گے اور ان رسموں کو ادا کرتے رہو گے کہ یہ رسم کرنی ہے، چندہ کر لو، گل پوشیاں کر لو، بس بریانی بناؤ، تم بھی کھاؤ ہم بھی کھائیں، اور صبح کو کہیں ماشاءاللہ میاں جلسہ تو بہت اچھا ہو گیا تھا۔ میں ایک دفعہ دہلی آیا، آج بہت سال بعد آیا ہوں، یہ حضرات لدھیانہ پہنچے تھے، اور جب انہوں نے مجھے بتایا کہ دیوبند والے سنی بھائی مل کے کر رہے ہیں، صرف اسی لیے آیا کہ نبی علیہ السلام کے نام پر، پیغمبر اعظم علیہ السلام کے نام پر یہ اکٹھے، ورنہ نہیں۔ میں نے اپنی دسترس میں جو اب تک دیکھا ہے، یہاں جب کبھی آنا ہوا شادیوں کے بعد، ہمارے بھی کچھ رشتہ دار ہیں، گھروں میں بیٹھ کے حضرت جو گفتگو ہوتی ہے، شاید ابھی بھی وہی ہوتی ہو یا نہیں ہوتی ہو، وہ گفتگو یہ ہوتی ہے، اما میاں آج تو نہاری کمال کی پکی تھی، اما میاں آج تو بریانی کے اندر مزہ ہی آ گیا، اما کس سے بنوائی؟ اللہ اکبر، جس قوم کے نونہالوں کو دنیا چیلنج دینے کے لیے موجود کھڑی ہو، جس قوم کے سامنے پوری دنیا اسلام کی پیاسی موجود ہو، جن کو کائنات کو یہ بتانا یہ پیغمبر اعظم علیہ السلام یہ پوری دنیا کے لیے اپنے بازو پھیلائے کھڑے کہ آؤ جتنے مظلوم ہو، جتنے ہو آ جاؤ، اس کلابے کے اندر آ کے لپٹ جاؤ اس سینے کے ساتھ۔ وہ لوگ نلی نہاری کے اندر پھنسے ہوئے، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا ہے۔ بتاؤ تو صحیح ایمانداری سے، کوئی ایک مسلمان کھڑا ہو کے کہے کہ میں بتاتا ہوں کہ 2 لفظوں میں اسلام کیا ہے۔ جاؤ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، ان کو پتہ ہے، امی کے پیچھے تو کبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ ہے، انا کو پتہ ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا انہوں نے، یا رسول اللہ آپ کو مانا، آپ کے رب کو مانا، آپ کو مانا، آپ کے رب کو مانا۔ اس وقت تک نماز فرض نہیں ہوئی تھی، روزے نہیں آئے تھے، زکوٰۃ کا اعلان نہیں ہوا تھا، کہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مانا، آپ کے رب کو مانا، کرنا کیا ہے؟ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کرنا کیا ہے؟ جس نے ایک رب اور رسول کی اطاعت کر لی، اس پر لازم ہے کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ دے دے، اسی کا نام اسلام۔ دنیا تڑپی ہوئی تھی اسلام آنے سے پہلے، علامہ اقبال نے کہا نہیں، آگے آئے لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ایک زمین ایک ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو یہ بتاؤ نا۔ آج بھی یہ مسجد سے کبھی کچھ سیکھا؟ اس مسجد سے کبھی کچھ سیکھا؟ نہیں سیکھا۔ یہ پنج گانا صرف نماز کے لیے نہیں ہے، یہ مسجد یہ بتاتی ہے
کہ جب مؤذن تکبیر کہتا ہے، جب امام مصلی پر پہنچتا ہے تو اس کے پیچھے ایک پلے دار آ کے، ایک دیہڑی دار مزدور آ کے، ایک ریڑھی چلانے والا آ کے، ایک رکشہ چلانے والا آ کے نیت باندھ لیتا ہے، صفیں بندتی چلی جاتی ہے، اور وقت کا شیخ الحدیث اگر مجبوری کی وجہ سے دیر سے آتا ہے تو اس کو مسلمانوں کی جوتیاں ہٹا کے نیت باندھنی ہوتی ہے۔ یہ رسول اللہ کا دین ہے، یہاں کوئی کسی کی گردن پھیلا کے آگے نہیں جا سکتا۔ سیکھا کیا اس مسجد سے؟ اسلام میں دو چیزیں اسلام میں، جو مبلغ ہیں اسلام کے داعی ہیں وہ زیادہ اچھی طرح سمجھ لو۔ دو چیزیں ہیں اسلام میں، ایک اسلام کا مقصد، دوسری اسلام کی ضروریات۔ ایک اسلام کا مقصد، ارے بولو بھائی، ہاں تو ماشاءاللہ کھانا کھا کے ہے نہیں؟ ہاں جی، بڑے کا گوشت کھا کے ماشاءاللہ دماغ بھی۔ ایک اسلام کا مقصد، ایک اسلام کی ضروریات۔ ارے بولتے نہیں یار آپ لوگ، یہ پروفیشنل جلسہ نہیں ہو رہا، بتایا تھا نا آپ نے، پہلے ان کو بتا دیا تھا، پروفیشنل جلسہ نہیں کر رہے کہ شام کو تم جا رہے ہو ہم یہاں قوال ہو گیا، قوال تم کچھ نہیں۔ اگر دل نہیں بدلا، نیت نہیں بدلی، ارادہ نہیں بنا، تبدیلی نہیں آئی، پھر کوئی فائدہ نہیں۔ ساری رات بیٹھنے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس مجلس کو سجانے کا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دھڑکن تیز نہ ہوئی تو پھر اس مجلس کو مجلس کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، اسلام کے دو چیزیں اسلام میں، پہلا نمبر اسلام کا مقصد، کیا بھائی اسلام کا؟ دوسرا اسلام کی ضروریات، کیا جی ضروریات؟ اب مقصد کیا ہے؟ ایک اللہ اور ایک رسول کی اطاعت، دوری دنیا کے لوگوں کو چھوا چھوت سے چھٹکارا دے کے اپنی چھاتی کے ساتھ لگانا۔ یہ کیا ہے جی ہمارا؟ اور بولو کیا ہے یہ ہمارا؟ اور ضرورتوں میں کیا ہے؟ سن لو کان کھول کے، اگر تکلیف ہو تو پڑھ لینا قرآن جا کے۔ ضرورتوں میں کیا ہے؟ نماز فرض ہے لیکن ضرورتوں میں کیا ہے؟ روزہ فرض ہے لیکن ضرورتوں میں کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے لیکن ضرورتوں میں کیا ہے؟ حج فرض ہے لیکن ضرورت ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، مقصد بدل سکتے ہیں بھائی؟ آپ تو سارے ماشاءاللہ مفتی ہو، یہ دائیں طرف مفتی لگتا ہے، بائیں طرف ماشاءاللہ ہریانہ، ادھر مہباد، ادھر دیوبند، ادھر بریلی شریف، ہاں آپ تو سارے مفتی ہو ماشاءاللہ۔ یہ تو میں نے دیکھا حضرت، کچھ مسلم علاقوں میں اگر بیمار ہو جائیں گے بیوی کو MBBS ڈاکٹر کے لے کے جانا، اور فتویٰ ڈاکٹر صاحب بھی دے رہے ہیں۔ کار کا مستری فتویٰ دیا، ریڑھی والا بھی فتویٰ، اور بریانی بنانے والا فتویٰ دے رہا ہے جی۔ آئے دوائی تو کہتے اچھے لگے، دوائی والے سے چاہیے، فتویٰ مفتی صاحب سے نہیں، تو فتویٰ تو ہم خود ہی بنا لیں گے۔ اچھا تو پھر کسی ایسے جھولا چھاپ سے دوائی لو جو سڑک پہ ٹینٹ لگا کے بیٹھے، تمہیں بھی پتہ لگے کہ دوائی کھا کے گاڑی چلو گے یا پھر قبرستان پہنچو گے۔ اسلام کو اتنا سستا سمجھا۔ سنو، مقصد تبدیل نہیں ہو سکتا، یہ جلسے کے حساب سے سمجھیے۔ یہ آج کا جلسہ کیا ہے، آج کے جلسے میں مولانا محب اللہ صاحب کو اور مجھے آنا تھا، ہم لوگ آ گئے، آپ کو آنا تھا، ہم آ گئے، ہمارا آنا ضرورت ہے۔ یہ اسٹیج کا لگانا، اور بولو مفتیوں، ضرورت ہے، مقصد ہے۔ یہ اسٹیج کا لگانا ضرورت ہے۔ اگر ہم اسٹیج سے نیچے اتر کے
یہی باتیں کرتے تو آپ کو سمجھ آتی کہ نہیں؟ آ جاتی نا؟ ارے بات تو یہی کرنی تھی نا. اس مائک کی جگہ کوئی اور مائک لگا ہوتا تب بھی آپ کو یہی بات سمجھ آتی کہ نہیں؟ ارے بولو آتی کہ نہیں؟ آ جاتی نا. اور سنو مفتیو، اگر کوئی بندہ نماز کی نیت باندھے اللہ اکبر اور یہ باندھ لے تو مفتی صاحب سے پوچھے نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں ہو جاتی. یہاں نیت باندھے تو ہو جاتی ہے. کوئی ہم میں سے یہاں نیت باندھتا ہے اس کی نماز اور بولو مفتی ہو جاتی ہے. کوئی نماز میں بار بار ایسے کرتا ہے اس کی نماز بھی ہو جاتی ہے. اور پتہ یہ لگا کہ ضرورتوں میں جو چیز تھوڑی بہت آگے پیچھے چل کے پوری ہو رہی ہے ان پر تو نٹ بجا رہے ہیں اور مقصد ان کو یاد ہی نہیں کہ محمد رسول اللہ ان سے چاہتے کیا. مقصد سے تو اس حد تک یہ دور چلے گئے مسلمان. حضرت میں بہت چھوٹا تھا، مطلب اتنا بھی نہیں، عقل آ گئی تھی تو مجھے ہمارے ایک مدرسے میں جہاں ہم پڑھتے تھے کچھ لڑکے ملے. انہوں نے مجھے کہا کہ تیری پائجامہ جو ہے ٹخنوں سے نیچے ہے تو جہنم میں جائے گا. اب بات بالکل صحیح ہے، حدیث شریف میں لکھا ہوا ہے. ہاں مفتیوں صحیح کہہ رہا ہوں بھائی نہیں؟ ارے بولو بھائی، پاجامہ اگر ٹخنوں سے نیچے ہوگا تو بھائی بھیا بولیں گے نہیں تو اگلے سال آنے کا کوئی وعدہ نہیں. اگر بولے اگر پائجامہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائے تو بندہ کہاں جائے گا جی؟ کہاں جائے گا؟ کہاں؟ اور اگر اونچا کر لیں تو کہاں؟ جنت میں. یہ سچ ہے بات، کوئی مذاق نہیں اس میں. لیکن میں نے اپنے ابا کو جا کے کہی، ابا بھی مولوی، دادا بھی مولوی، پردادا بھی مولوی، لکڑ دادا بھی مولوی، سکر دادا بھی مولوی، اس کا ابا بھی مولوی، ان کے ابا بھی مولوی. اور میں نے اپنے ابا کو جا کے کہا ہمیں یار تو ہم سے جھوٹ ہی بولتے رہے. ہم بیٹا کیا بات ہو گئی؟ میں کہا آپ تو کہتے تھے جنت ماں کے پیروں کے نیچے، یہ مدرسے والوں نے بتایا ٹخنوں میں پھنس رہی ہے. تو بھائی اگر یہ پاجامہ نیچے ہو گیا تو سیدھا جہنم میں. آپ کہتے رہے بار بار کہ ماں کے پیروں کے نیچے. بخاری شریف کھولی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اعلان کیا نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو کہ اپنے پاجامے، اپنے لاچے، اپنی چادریں ٹخنوں سے اونچی رکھو. اب آپ سب کو پتا ہے نماز میں بھی ہم لوگ، امام لوگ بھی کہتے بھائی پاجامہ پینٹ اونچا کر لو. پتا ہے کہ نہیں پتا بھائی؟ ارے پتا ہے کہ نہیں؟ پتا ہے ماشاءاللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ سہیل. یہ بتاؤ کہ پاجامہ اونچا کیوں کرتے ہیں؟ اونچا کیوں کرتے ہیں آپ؟ گھبراؤ نہیں، ساری تمہارے جیسے ہیں. یہ پاجامہ ٹخنوں سے، یہ یاد ہے ان کو. ملا جی چلے جا رہے ہیں تو ان کو پنگا لینے کے لیے ہم پاجامہ اونچا کر لے. یہ نہیں یاد کہ یہ پاجامہ ٹخنوں سے اس لیے اونچا کروایا. اب سنو اس مسئلے کی روح جس کو قتل کر دیا گیا. ایک بندہ جس کا پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہو اور اس نے سر پہ میری طرح دستار لگا رکھی ہو، بڑھیا داڑھی چہرے پہ ہو، کپڑے اچھے پہنتا ہو، 5 وقت نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، حج کرتا ہو، زکات دیتا ہو اور اپنی مسجد میں چودھری بنتا ہو، اتنا کچھ کرنے کے بعد اگر وہ اپنی ماں سے بدتمیزی کرتا ہے، اپنے باپ کو گالی دیتا ہے، تو اس پاجامے کو ٹخنوں کی بجائے گھٹنوں پہ بھی کر لے تو اسلام کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اگر وہ اپنی بیوی کے چہرے پہ تھپڑ مارتا ہے، وہ اپنے بچوں کو گالی دیتا ہے، وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، وہ تقریر میں غلط بولتا ہے، تو یہ پاجامہ وہ گھٹنوں پہ بھی کر لے گا نا
تو اس کو فائدہ پہنچنے والا ہے نہیں. ہم نے اسلام کی یہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ضرورتیں بنوائی اللہ سے کیوں بنوائی؟ ایک سوال اور پوچھ لوں، اب زیادہ پوچھ لے تو اگلے سال تو بلانے کے لیے، پھر بھی چلو ٹائم نہیں ہوتا، ایک بار بھی بہت ہے. نماز کو پڑھتے ہیں پتا آپ کو؟ بتاؤ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک جواب. آپ بتاؤ جی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے. آپ بتاؤ جی. اللہ کی رضا کے لیے. آپ جی کس سے؟ اللہ سے بات کرنے کے لیے. ادھر سے بھی جواب آیا ہے. لیکن خدا کی قسم آپ لوگوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا. مردے بخشوانے کے لیے رکھ رکھا ہے نا کہ بھیا گھر بنائیں گے، مولوی بلاؤ، بچے بلاؤ، اور سچی سچی پوچھ رہے نا بچوں سے، وہ پہلے پتا کر لیتے ہیں بریانی کائے کی بنا رہے ہیں، اور 4-4 5-5 پیج اکٹھے ہی. وہ پنجابی کا ایک چٹکلا ہے، چودھری صاحب کا انتقال ہو گیا تو ان کا بیٹا جو چودھری تھا اس نے مولوی کو پکڑا، کہنے لگا میرے ابا کی قبر پہ روز ایک پارا پڑھا کر. وہ مولوی کیا پارا پڑھنے لگا، نیند آنے لگی. دوسرے تیسرے دن اس نے پارا پڑھنا تو بند کر دیا تھا، روز کون آئے گا پارا پڑھنے. تو چودھری کی قبر پہ بیٹھا ہوا ہیر رانجھا پڑھ رہا. اور چودھری صاحب اچانک دیکھنے پہنچ گئے، وہ دیکھا یہ قرآن تھوڑی پڑھ رہا ہے، یہ تو ہیر رانجھا پڑھ رہا ہے. ہاں تجھے تو قرآن پڑھنے کے لیے کہا تھا. وہ کہنا 3 دن تک قرآن پڑھے ہی کوئی آواز نہیں آئی، کل نہ ہیر رانجھا پڑھ دے ادھر جان دے. ہم نے تو قرآن پاک کو نعوذ باللہ مردے بخشوانے کی کتاب سمجھ لیا. کہاں لکھا ہے کہ نماز اس لیے پڑھنی ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ سے باتیں کرنی ہے؟ ارے نماز کا مقصد کیا ہے؟ اتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر، قرآن سے پوچھو. جن مولویوں کو پورے پیسے نہیں دے رہے نا تنخواہ کے، انہی سے جا کے پوچھ لو. قرآن نے متعدد جگہ کہا ان الصلاۃ، حضرت ایسے ہی ہے نا؟ ہاں جی مفتی صاحب صحیح کہہ رہا ہوں نہیں؟ آپ کے مفتی صاحب سے اس لیے تصدیق کرا رہا کہ بعد میں فتوا لینا پڑے. قرآن نے کہا نماز اس لیے تم پر فرض کر دی گئی تاکہ تم گندی باتیں کرنی بند کر دو، اچھی باتیں کیا کرو، تاکہ تم غیروں کی بیٹیوں پر زنا کی نگاہ ڈالنی چھوڑ دو، تاکہ تم تانے دینا بند کر دو، تاکہ تم غریب کو کہانی حضرت ارئیت الذی یکذب بالدین، ایسے ہی ہے نا حضرت؟ پھر مفتی صاحب سے ہی پوچھ رہا ہوں، اور قرآن نے نیاز دینے کے لیے کہا، اور فرمایا بلے شاہ نے اس آیت کا ترجمہ کیا پنجابی میں، اور فرمایا نماز بھی نیتی، نماز پڑھی تے نیاز نہ دیتی، تیریاں کس کم پڑھیاں نیازاں؟ تو فرمایا نماز تو پڑھتا ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. فرمایا نماز تو پڑھتا ہے، یتیم کے منہ میں لقمہ نہیں ڈالتا. تیری نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اور جو نیاز دے بھی رہے میرے جیسے، ہاں جی سیٹھی صاحب، ہم جیسے جو نیاز دے بھی رہے، اپنے حلوہ، اپنی بریانی، اپنے بچے خود ہی کھاتے ہیں الحمدللہ. ارے اس غریب تک تو پہنچے جس کا حق ہے. پتہ ہی نہیں یہ مسجد کیوں بنائی ہے، دیکھو کتنی عالیشان مسجد ہے. ابھی کوئی بات ہو جائے سارا دلی کہے گا نہیں 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 مسجد کی تو ایک ٹائل نہیں ہل سکتی. ارے بھائی یہ مسجد بنائی کیوں ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے. اچھا کس نے بنائی ہے بھائی؟ یہ بھی پوچھ لو مفتی صاحب سے. نماز پڑھنے کے لیے نہیں بنائی.